آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ پاکستان سے کون کون جا رہا ہے اس فیونرل کے اندر۔ پاکستان سے 7 اہم شخصیات ہیں جو اس فیونرل کے اندر شرکت کرنے جا رہی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اس کے بعد اسحاق ڈار ہیں، پھر طارق فاطمی ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ہیں، یوسف رضا گیلانی ہیں، اور آخر میں خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں جن کا نام فیصل کریم ہے۔ تو یہ وہ 7 اہم شخصیات کا وفد ہے جو کہ پاکستان سے ایران جائے گا اور اس فیونرل کے اندر اپنی شرکت کرے گا۔ اس فیونرل کو ڈیزائن جس طرح سے کیا گیا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس فیونرل کے لیے ایک جلوس نکالا جائے گا، اس جلوس پر بھی بات کریں گے۔ 5 اہم شہر ہیں ناظرین جو کہ ایران اور عراق کے شامل ہیں، جن کے اندر سے یہ جلوس گزرے گا۔ اس جلوس کے بعد جو تدفین ہے وہ مشہد میں کی جائے گی۔ مشہد جو ہے وہ علی خامنہئی کا ابتدائی شہر بھی ہے، اس وجہ سے ان کی جو تدفین ہے وہ مشہد کے اندر ہی کی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کے آخری دیدار کی، عوام کو علی خامنہئی کا آخری دیدار کب کروایا جائے گا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایران کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے گرینڈ مسلح۔ اس جگہ کے اوپر عوام اکٹھی ہوگی جہاں عوام کو آخری دفعہ علی خامنہئی کا دیدار کروایا جائے گا، اور یہ دیدار جو ہے وہ ہفتے کے روز کروایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تہران سے مرکزی جلوس ایک نکلے گا جو کہ مرکزی جنازگاہ سے ہی نکالا جائے گا۔ اس جلوس کا راستہ ذرا دیکھیے، یہ جلوس جو ہے وہ ایران سے ہوتا ہوا عراق میں نجف اور پھر کربلا میں داخل ہوگا۔ ناظرین صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ تقریباً 90 ممالک سے اہم مذہبی شخصیات فیونرل کے اندر شرکت کرنے جا رہی ہیں، اور ان اہم مذہبی شخصیات کے علاوہ روس اور چین سمیت 30 سے زائد اعلیٰ حکام ہیں، اعلیٰ شخصیات ہیں جو کہ شرکت کریں گی۔ 90 سے زائد ممالک سے مذہبی شخصیات ہیں جنہوں نے شرکت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ 1.5 سے 2 کروڑ افراد پر مشتمل یہ فیونرل ہوگا۔ ایران کی حکومت نے یہ فگر دیا ہے کہ 1.5 سے 2 کروڑ لوگ رجسٹر کروا چکے ہیں۔ 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا جو کہ اس فیونرل کے اندر شامل ہوگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فیونرل کتنا بڑا ہونے والا ہے اور یہ کتنا بڑا ایونٹ ہے۔ اس فیونرل کے اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ سیکیورٹی سینسٹیو ہے، اور اس فیونرل کے اندر ایران جو ہے وہ اپنی مکمل جو سیکیورٹی ہے وہ لگائے گا اور کمپلیٹ سیکیورٹی چیک دیکھنے کو ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ فیونرل جو ہے وہ بہترین انداز سے اختتام کو پہنچے، مکمل پائے۔ اس کی جو تیاریاں ڈیزائن کی گئی ہیں ان کے اندر کسی بھی طرح کی جو رکاوٹ ہے وہ دیکھنے کو نہ ملے۔ آنے والے کشمیر جنرل الیکشن کے اندر پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ بائیکاٹ جو ہے وہ عوام کے حق میں کیا ہے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جنرل الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیے ہیں، لیکن یہ جو بائیکاٹ ہے یہ جنرل سطح پر ہے۔ پہلے ضمنی لیول پر بائیکاٹ کیا تھا، لیکن اب جو ہے یہ جنرل سطح پر بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین پاکستان کے کلچر کو کیا ہوتا جا رہا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر اپنی نجی زندگیاں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں، اپنی پرائیویٹ لائف شیئر کی جا رہی ہے۔ انگریز بھی حیران ہوں گے کہ یار یہ ایپلیکیشن ہم نے لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی تھی، لیکن لوگوں نے اسے سر درد بنا لیا ہے۔ لیکن لوگوں نے بالخصوص پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے اسے اپنی نجی زندگی کا، اپنی پرائیویٹ لائف کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب اپنی پرائیویٹ لائف تک ٹک ٹاک پہ شیئر کی جا رہی ہے۔ ٹک ٹاک کی آڈینس کو، ٹک ٹاک کے فالوورز کو اپنی زندگی کا حقیقی حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ جب تک اپنے فالوورز کے ساتھ آپ شیئر نہ کر لیں کہ آج کا دن کیسا رہا، جب تک ٹک ٹاک فالوورز کو چیز دکھا کر کھائیں نا، جب تک ٹک ٹاک فالوورز کو چیز دکھا کر پہنے نا، تب تک لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے۔ میں نے اس پر 2025 میں ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ آخر ٹک ٹاک میں لینگویج کون سی یوز ہوتی ہے، ٹک ٹاک میں کس طرح کی لینگویج یوز کر کے آڈینس کے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے لوکل لینگویج کے اندر کنٹینٹ کریٹ کر کے آڈینس کو انگیج کیا جاتا ہے، اور ہائیسٹ ٹرینڈنگ مٹیریل جو ہے وہ ٹک ٹاک پہ کس قسم کا چلتا ہے۔ لہٰذا میری ریسرچ کو پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا جو کنٹینٹ ہے وہ کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے، کیا سائیکی اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان بھولے فالوورز کو، ان بھولے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ٹک ٹاک کے اوپر، سوشل میڈیا کی دنیا کے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا، وہ ضروری نہیں ہے وہ حقیقت ہو۔ وہ ایک ایسی من گھڑت حقیقت ہے جو آپ کو بہت خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس پر بھی ہم کبھی بعد میں بات کریں گے، لیکن فی الحال آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اپنی زندگیوں کو، اپنی لائف کو کسی بھی انفلوئنسر کے پیچھے لگ کر برباد مت کریں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، کچھ ایجوکیشن حاصل کریں۔ وقت بدل گیا ہے، دور بدل گیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کی اندھا دھند تقلید کرنے کی جو ایک حص ہے، اندھا دھند تقلید کرنے کی جو ایک خاصیت ہے،
وہ نہیں بدل پا رہی. ہم ریسرچز لکھ رہے ہیں, ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ مشہور بات ہے نا کہ خدا کبھی بھی ان لوگوں کی قسمت نہیں بدلتا نہ ہو جن کو خیال خود اپنی قسمت بدلنے. کچھ ایسی لائن ہے جو مجھے یاد آ گئی. تو آپ لوگ یار ریسرچ کیا کریں, کچھ پڑھا کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سب کچھ ڈھونگ ہے, یہ سب کچھ ڈرامہ ہے. ٹک ٹاک پر آئے نئے دن نئے ڈرامے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. اب ذرا ویسٹ کی بات بھی کر لیتے ہیں. ویسٹ کے اندر اس وقت جو میجر ہیڈ لائنز, جو میجر نیوز آپ کو سننے میں ملے گی وہ ہے ہیٹ ویو کے حوالے سے. ویسٹ کے اندر اس وقت ہیٹ ویو کا راج ہے. ویسٹرن لوگ جو ہیں وہ 30 سے 40 درجہ حرارت سروائیو نہیں کر پا رہے. اس کی ایک ریزن ہے ناظرین, جب ہوا بند ہو جاتی ہے, جب ہوا کے اندر ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ حبس کا جو ماحول ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر 30 کا درجہ حرارت بھی 40 کا لگنے لگتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستانیوں کی چمڑی ذرا ڈیفرنٹ ہے, لیکن یورپین لوگ اس ہیٹ ویو کے عادی نہیں ہیں. یورپ کے اندر یہ جو کلائمیٹ چینج آیا ہوا ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. تقریباً ایک ڈیکیڈ پہلے ہی, یعنی کہ ایک دہائی پہلے ہی یورپ کے اندر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پراپر کیمپینز چلائی جا رہی تھی. بہت بڑے پیمانے پر کیمپینز یورپ کے اندر چل رہی ہیں. پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی یہ کیمپینز دیکھنے کو ملیں گی. جس طرح سے آئے سال فلڈز آ رہے ہیں, جس طرح سے گرمی یہاں بھی بہت بے تحاشا بڑھ رہی ہے اور آہستہ آہستہ ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریسرچ کی فیلڈ کے اندر, انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ سپیس کریٹ ہونے جا رہی ہے. اسپیشلی انڈو پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, جہاں پر آلریڈی واٹر کا ایشو چل رہا ہے, آلریڈی واٹر ٹریٹی پہ بات ہو رہی ہے. ایک ریل پر بہت اچھا مجھے رسپانس بھی ملا انڈینز فالوور سے, کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا پانی بند کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی ملک کا پانی آپ نہیں بند کر سکتے, آپ کو نہیں بند کرنا چاہیے, کیونکہ جو آپ کا پانی ہے وہ بھی کسی اور ملک کے کنٹرول میں ہے. تو یہ جو واٹر وارز کھیلی جا رہی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مودی جی تو بیان دے کر ہٹ جاتے ہیں, لیکن لڑنا فورسز کو پڑتا ہے, نقصان فورسز کا ہوتا ہے, نقصان عام آدمی کا ہوتا ہے. تو مودی جی کو اور ان کی حکومت کو ایسے بیان نہیں دینے چاہیے جن سے فورسز کا نقصان ہو, جن سے عام آدمی کا نقصان ہو, جن سے شدید قسم کے مظاہرے جو ہیں وہ جنم لیں. تو ہم بات کر رہے تھے ویسٹ کی. ویسٹ کے اندر بھائی اس وقت ہیٹ ویو جو ہے اس کا راج ہے, اور ایئر کنڈیشنز, ایئر کولرز, ان کی جو ریٹس ہیں, ان کی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت آسمان سے تجاوز کر رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دیتے ہیں. بھائی یورپ کے اندر بھی یہی سین چل رہا ہے, کیونکہ جب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آبویس سی بات ہے سپلائی کم ہو جاتی ہے. سپلائی کم ہونے کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے وہ نایاب ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی چیز نایاب ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اپورڈ جائے گی. لیکن پھر بھی انسان وہ ہے جو مصیبت کے وقت بھی دوسرے انسان کا خیال رکھے, اس کی مالی حالت کا خیال رکھتے ہوئے اس کی جیب پر بوجھ نہ بنے. کیونکہ اسلام ہمیں مشکل اوقات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی تلقین کرتا ہے. مشکل اوقات میں چیزوں کی جو پرائسز ہیں ان کو بڑھانے سے روکتا ہے, اور ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کی جیب پر بوجھ بن جائیں. تو ناظرین یہ تھی وہ امپورٹنٹ اپڈیٹس جو آپ کے حوالے ہم نے کی ہیں, ایران کے حوالے سے, ٹک ٹاک سوشل میڈیا کے حوالے سے, پاک بھارت واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کے حوالے سے. ایک اہم خبر معذرت چاہوں گا, صرف ایک اہم خبر, نہایت ہی اہم خبر ہے, مجھے یہ سب سے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے تھی. وہ ہے پاکستان کے اندر ناموس کا مسئلہ, وہ ہے پاکستان کے اندر 295C کا مسئلہ, پاکستان کے اندر گستاخیوں کا مسئلہ, پاکستان کے اندر بلاسفیمس جو کنٹینٹ ہے اس کا ایشو, اس پر بات کریں گے. میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے ملا ہے. پاکستان جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان کے صدقے ملا ہے. تو ایسے ملک میں رہتے ہوئے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح کا کنٹینٹ پبلش کریں گے اور آپ کو بیک لیش نہیں آئے گا؟ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کے اتنے بڑے چینل, لیڈنگ نمبر 1 چینل ہوتے ہوئے آپ ایسی غلطی کر رہے ہیں, آپ ایسا کنٹینٹ پبلش کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کی ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر سکتا ہے, اور ایک بار نہیں بار بار آپ کر رہے ہیں. ایک اور جگہ پر میں نے دیکھا ایک ڈرامہ تھا, جس ڈرامے کے اندر ایک ایپیسوڈ ہے, اس ایپیسوڈ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایکٹر کس طرح سے اسلامیات کی کتاب کو اٹھا کر پٹخ رہی ہے. کیا وہاں پر کوئی ٹیم موجود نہیں تھی؟ کیا وہاں پر کوئی شخص دیکھنے والا, ایڈٹ کرنے والا, اس کو ریویو کرنے والا موجود نہیں تھا؟
میں نے تو سنا تھا کہ ان کی پوری ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ ایڈٹ کرتی ہیں، ریکارڈ کرتی ہیں، ریویو کرتی ہیں، اور اگر کوئی نامناسب چیز ہو تو اسے پیمرا کے رولز کے مطابق، پاکستانی قانون کے مطابق اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے نمبر 1 چینل بھی ہیں اور اس کے باوجود اس طرح کی سنگین غلطیاں کر رہے ہیں؟ خدا را ہوش کے ناخن لے۔ پاکستانی اعلیٰ حکام سے بھی ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور پھر کڑے سے کڑا، سخت سے سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جائے۔ مزید اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو دینے کے لیے ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ولاگ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، ہیو اے نائس ڈے۔